7 اکتوبر 2023 حماس جو کہ فلسطین کا ایک شہر ہے وہ کرتا ہے اسرائیل پہ حملہ۔ اسرائیل کے حالات بالکل ویسے ہو چکے تھے جیسے ابھی غزہ کے حالات ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، جو اسرائیل اتنے حملے بار بار فلسطین پہ کر رہا ہے، وہ ابھی سے چل رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو آپ بالکل غلط ہیں، کیونکہ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1917 سے۔ فلسطین پہلے تھا اوٹومن امپائر یعنی کہ ترکی کا حصہ، جس کے اندر اس وقت ابھی کے مکہ مدینہ یعنی کہ مسجد الحرم، کعبہ اور مسجد النبی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ترکی کے اوٹومن امپائر کے اندر آتے تھے، اور اس وقت سعودی عربیہ کی جگہ پورا رول ترکی کا چلا کرتا تھا۔ 1914 میں جب ورلڈ وار 1 ہوئی تو اس وقت بریٹن یعنی کہ جو جیوز اور جو نان بلیورز، نان مسلمز تھے، انہوں نے مسلمان کو کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم دوسرے ملک جو کہ نان مسلم ہیں ان کو ہم ہرا دیں۔ یہ خود بریٹن یعنی کہ برٹش انڈیا مسلمانوں سے کہہ رہا تھا۔ مسلمانوں نے ان برٹش سے وعدہ کرا کہ آپ ہماری ہولی پلیسز جیسے کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصیٰ جیسی ہولی پلیسز کو کچھ نہیں کریں گے۔ تو یہ ٹریٹی مسلمان اینڈ برٹش انڈیا کے بیچ سائن ہو چکی تھی، اور جب ورلڈ وار 1 ہوئی، ورلڈ وار 1 برٹش انڈیا جیتنے کے بعد برٹش انڈیا نے اپنا پورا فیصلہ چینج کر دیا۔ جو ٹریٹی تھی انہوں نے وہ بالکل ختم کر دی، کیونکہ آپ لوگ خود بتائیں کیا برٹش نان مسلم کا ساتھ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ جیسے ہی 1914 سے 1915 میں ورلڈ وار 1 ختم ہوئی، جیسے ہی ورلڈ وار ختم ہوئی ویسے ہی برٹش انڈیا نے فلسطین پہ اپنا قبضہ کر لیا، اپنا پورا کنٹرول فلسطین پہ لے لیا۔ اب ان سارے معاملات کے بعد 1948 میں اسرائیل نے اپنی آزادی یعنی اپنی ایک الگ انڈیپینڈنٹ کنٹری کا اعلان کر دیا، یعنی کہ اب اسرائیل الگ تھا۔ اگلی ہی صبح عرب کنٹریز جیسے کہ عراق، جارڈن، سیریا اور بھی بہت ساری عرب کنٹریز نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا، اور وہیں سے ہی ہماری آج تک جو لڑائی چلتی ہوئی آ رہی فلسطین اور اسرائیل کی وہ شروع ہو گئی تھی۔ اسرائیل بہت چھوٹا سا تھا، لیکن اسرائیل نے اس جنگ میں اپنی وکٹری حاصل کر لی تھی، اور وہ پہلے سے بہت زیادہ بڑا ہو چکا تھا، اور جو کچھ فلسطینز تھے وہ بھاگ گئے تھے، باقی کے جو کنٹریز تھیں وہ اب سب اسرائیل کے انڈر آ چکی تھی، اور مسلمانوں کے لیے خطرہ بڑھ چکا تھا۔ غازہ اور ایسٹ جیروسلم جس کے اندر مسجد اقصیٰ موجود ہے، 1967 میں 6 ڈے وار کے اندر اسرائیل نے ان پہ بھی اپنا قبضہ جما لیا، یعنی کہ اب غزہ اور جیروسلم جس کے اندر ہولی پلیس مسجد اقصیٰ تھی، اب وہ بھی اسرائیل کے کنٹرول کے اندر آ چکی تھی۔ بیچ میں بہت ساری جنگ کے بعد الحمدللہ جیروسلم یعنی کہ مسجد اقصیٰ اسلامک امپائر کے اندر آ چکی تھی فلسطین کے اندر۔ لیکن اب کہانی 1948 سے سیدھا پہنچتی ہے 2023 7 اکتوبر کو، جس میں حماس جواب دیتا ہے، جواب نہیں، حماس حملہ کرتا ہے سیدھا اسرائیل پہ اپنے بدلے لینے کے لیے۔ اسرائیل بہت پاورفل ہو چکا تھا، وہ حماس کو بڑا کڑکتا ہوا جواب دیتا ہے، اور حماس کی حالت پوری ایبینڈنڈ سٹی کی طرح کر دیتا ہے۔ اسرائیل حماس کے حملے کے بعد بڑا شوق تھا کہ انہوں نے ہم پہ حملہ کیسے کر دیا۔ پھر اسرائیل نے فل اسکیل وار یعنی کہ سٹی کی نہیں، پوری کنٹری کی یعنی پورا فلسطین اور پورا اسرائیل کی اب فل اسکیل وار ہوگی، جس میں انہوں نے سب سے پہلے حماس کو ایبینڈن بنایا، پھر وہ سیدھا گئے غزہ پر۔
واٹر اینڈ فوڈ سپلائی اینڈ خاص طور پہ میڈیکل سپلائی بالکل ہی ختم کر دی گئی تھی فلسطین سے، اور لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے کیمپ لگا کے روڈوں پہ رہنے لگ گئے تھے۔ اب ساری بات حماس سے سیدھا پہنچ چکی تھی غزہ پہ، اور راکٹس فائر کرے گئے جو کہ ہم لوگ آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ 2024 تک چلتا رہا۔ لوگوں کی طرف سے ڈونیشنز، پروٹیسٹ اینڈ بائیکاٹس ہم لوگ آج تک دیکھتے آ رہے ہیں، اور 2025 تک یہ جنگ ابھی تک جاری ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم حماس اور غزہ کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں، ابھی تک پورا تو ختم نہیں ہوا، لیکن اب غزہ اور حماس ایسے ہو چکے ہیں کہ اگر وہاں سے لوگ ہٹا دیے جائے، ساری عوام ہٹا دی جائے، تو ایسا لگے گا کہ ایک ایبینڈنڈ سٹی ہے۔ وہاں پہ روزانہ حملے، مسجدیں تباہ، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، روزانہ کتنے ہزار لوگوں کو مارا جاتا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ مین سوال یہ آتا ہے کہ وائی اسرائیل وانٹ فلسطین؟ ایسا فلسطین میں کیا ہے جو کہ اسرائیل کو چاہیے؟ وہ سب انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا پارٹ 2 میں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔